بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ جسے تلک الرسل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی باقی ماندہ آیات مبارکہ اور سورہ آل عمران کے آغاز پر مشتمل ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی 34 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں، جبکہ سورہ آل عمران کی 91 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یوں یہ ٹوٹل 125 آیات مبارکہ اور 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم عظمت والی آیت مبارکہ یعنی آیت الکرسی وہ اسی پارے میں ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی طویل آیت مبارکہ وہ بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ زیادہ تر اس پارے کے اندر خصوصیت کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے متعلقہ اذکار موجود ہیں، تاہم مختلف احکام اور عظمت اسلام کے حوالے سے ہم اپنے اس پارے کی تلخیص کے اندر کچھ ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ انبیاء علیہم السلام بلندی شان کے حوالے سے، اپنی عظمتوں کے حوالے سے مختلف ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں مختلف عظمتوں سے نوازا ہے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ تھا اور اسے مبہوت کر دینا، اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے لیے، ان کے گوشت کو بالکل باریک کر دیا اور دور پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کے آواز دی، تو یہ حقیقت میں علم الیقین سے عین الیقین کا ایک سفر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود طے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کا نام لیے بغیر یہاں پہ اشارتاً ذکر ہے، 100 سال کے قریب انہوں نے وقت گزارا نیند کی حالت میں، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو جو چیز بہت ہی جلد گل سڑ جاتی ہے وہ ابھی تازہ تھی، اور جو تادیر رہنے والی تھی اس کو اللہ رب العزت نے بالکل ختم کر دیا۔ انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں سیدہ مریم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں ان کی عبادت گاہ میں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں بے موسم پھل ہیں اور کثرت سے ہیں، لانے والا کوئی نہیں۔ جب پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ تو وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کو بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہیں، نبیہ نہیں ہیں، اور اکثر کی رائے بھی یہی ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں کوئی بھی خاتون نہیں آئی۔ یہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام اپنی تمام عظمتوں کے باوجود نبیہ نہیں ہیں، ولیہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کے وہاں اللہ رب العزت کی عطاؤں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہیں سے ہم لوگ مستفاد کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں، وہاں جو دعا کی جائے وہ باقی دیگر مقامات کی نسبت زیادہ مقبول ہونے والی دعا ہوتی ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا ذکر بہت ہی محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے 5 معجزات کا ذکر ہے۔ آپ مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونکتے، اس میں حیات آ جاتی، اندھے کو آپ بینا کر دیتے، اور اندھا بھی ایسا ہوتا کہ جو اپنی پیدائش سے ہی اندھا تھا، جلدی بیماری تھی 1 برس کی، آپ جب اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرتے وہ بالکل تندرست ہو جاتا۔ اسی طرح آپ مردوں کو زندہ کرنے والے تھے، اور لوگ اپنے گھروں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیا کرتے، اور ان تمام افعال کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب کی۔ جو اپنی جانب افعال کی نسبت ہوتی ہے یہ شرک نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہے، اگر افعال کی نسبت اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی بندے کی طرف کی جائے تو وہ غیر حقیقی کہلا سکتی ہے، وہ مجازی کہلا سکتی ہے، لیکن وہ شرک نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح میں بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے کیا، اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور آپ کے وجود مسعود کے باقاعدہ طور پہ اس جسد انور کے اندر آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہوا ہے آپ کا ذکر عالی۔ تو ہم لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت مباہلہ سے یاد کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر اپنے ساتھ تشریف لے گئے، اور عیسائیوں نے ان چہروں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ کہا کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے اگر ان لوگوں نے آمین دعا پر کہہ دیا۔ تو ان 5 مقدس ہستیوں کی جو تعداد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہستیاں ہیں، انہی کو پنجتن کہا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون ہم کہہ سکتے ہیں عظمت اسلام کے حوالے سے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام۔ یہودیت تھی وہ اسلام سے پہلے تھی، عیسائیت تھی وہ اسلام سے پہلے تھی، انبیاء علیہ السلام کے جو مصاحف تھے، ان کی کتابیں تھیں، ان کے اوپر ایمان تھا، ان انبیاء کی پیروی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی۔ اب صرف اور صرف اسلام۔ اور ارشاد فرمایا اگر اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ آخرت میں اگر زمین بھر کے بھی اللہ کے حضور کوئی سونا پیش کر دے، سطح زمین سے لے کے آسمان تک، اور پوری کی پوری زمین بھری ہوئی ہو اس کی سونے سے، اور یہ کہے میرے مالک ان سب کی بخشش فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ایمان کے بخشش نہیں فرمائے گا۔ اسلام اگرچہ سچا مذہب ہے مگر اس میں زبردستی کسی کو داخل کرنا ممنوع ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف دعوت ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں سے کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم آیات وہ لوگوں کے اوپر واضح ہوتی ہیں، کوئی بھی شخص بآسانی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بعض آیات اپنے مطالب کے اندر اور بعض تو اپنے لفظوں کے اندر بھی متشابہ آیات ہیں۔ ان کے معانی کے اندر اور ان لفظوں کو کریدنے میں عام لوگوں کو قطعی طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس پارے کے اندر بیان کردہ اگر احکام کو دیکھا جائے تو صدقات و خیرات کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان میں اذیت دینے اور جن کے ساتھ وہ نیکی کی، صدقہ کرنے کی، ان کو جتانے سے منع فرمایا ہے۔ دنیا میں رہ کر اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کیا جائے اس آخرت کے دن کے لیے جس میں نہ تو کوئی سودے بازی چل سکتی ہے، نہ کوئی لین دین ہو سکتا ہے، نہ کوئی یاری دوستی اس میں کام آ سکتی ہے، اور نہ کسی کی سفارش ہی ہمیں وہاں سے بچا سکتی ہے۔ یہاں انبیاء کی سفارش مراد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جن کو سفارش ملے گی وہ مراد نہیں ہے۔ اس میں میری سفارش آپ کے اور آپ کی سفارش میرے لیے کوئی فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ جو دنیا کے اندر ہمارے تعلقات ہیں وہ مراد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں جو گفتگو ہے، اسے احادیث مبارکہ میں خود صدقہ کہا گیا، لیکن قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اچھی بات کی، میٹھی بات کی، وہ اس صدقے سے بھی کئی درجے بہتر ہے کہ جس میں آپ کسی کے اوپر احسان جتاتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اللہ خود انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لین دین کے معاملات ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم چھوٹے بڑے کانٹریکٹ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، سودے بازی ہوتی ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، کیش میمو تیار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ تمہارے معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں انہیں لکھ لیا کرو۔ اگر یہ لکھے گئے ہوں تو یہ آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ لوگوں کے اندر سے امانت اور دیانتداری اور صداقت بہت حد تک چلی گئی۔ اس وجہ سے کہیں بھی کسی بھی معاملے کے اندر اس کو پوری طرح سے نافذ کرنا چاہیے۔ وہ افراد جو سود کھانے والے ہیں، اللہ رب العزت نے اسے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا، اور قیامت کے دن میں ان کی حالت کو بیان کیا ایسے جیسے کسی نشئی کی حالت ہوتی ہے۔ یہ چند ایک مضامین اس پارے کی تلخیص کے طور پر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔